الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کامیابی کی ضامن ہے۔ جب بات کامیابی کی آئی، ایک بات ہم میں سے ہر کوئی اچھی طرح سمجھتا ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا ضعیف عمر رسیدہ آدمی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، دنیا کے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی ناکام نہ رہے، کامیاب رہے۔ ہر ایک آدمی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیا کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ مجھے کامیابی نہیں چاہیے، میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہوں، کامیابی کی تمنا میرے دل میں نہیں ہے، ایسا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر انسان، ہر عقل مند، ہر ذی شعور، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے دل میں کامیابی کی تمنا ہے، ہر کوئی کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی کامیابیوں کا جو منزل طے بنائی رکھی ہے، ہر ایک کی منزل جدا جدا ہے۔ بچہ اسکول میں اعلیٰ درجات سے کامیابی حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے، بڑا آدمی دنیا میں مال کمانے، عزت، شہرت، مقبولیت، دنیا میں اپنا ایک اسٹیٹس بنانے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے۔ مالدار آدمی کی کامیابی الگ ہے، غریب آدمی کی کامیابی الگ ہے۔ بہرحال کامیاب تو ہر انسان ہونا چاہتا ہے، ہر ایک کے راستے، ہر ایک کی منزل جدا جدا ہے، لیکن تمنا تو ایک ہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ یہ ہماری کامیابی کے جو راستے ہیں، جو منزلیں ہیں، ہماری کامیابی کی جو سوچ اور فکر ہے، جو خیالات ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ ہم مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کبھی وہ ہمارے لیے ناکامی بن جاتی ہے۔ جس کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، کبھی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کو کبھی ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ کبھی اپنا دشمن نکل سکتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ و فکر میں خطا ہو سکتی ہے۔ انسان کی
راستے میں انسان کے خیالات میں، انسان کے اعمال میں غلطی خطا یہ ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے جس کو کامیابی کہا ہے وہ کبھی بھی ہمیں ناکامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے جسے کامیابی کہا ہے وہ کبھی ناکامیابی ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اور خدا نے جس کو کامیابی کہا ہے وہ کائنات کے ہر انسان کے لیے کامیابی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مالک ہو یا غلام ہو، ہر ایک کے لیے وہ چیز کامیابی ہوگی جسے رب نے کامیابی کہا ہے۔ رب نے کس کو کامیابی کہا ہے؟ اب آئے اللہ کے کلام قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتلا، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی کی کامیابی مال کمانے میں ہے، کسی کی کامیابی کوئی عہدہ کوئی منصب کو پانے میں ہے، کسی کی کامیابی حکومت اور اقتدار حاصل کرنے میں ہے، کسی بندے کی کامیابی کی سوچ دنیا میں شہرت اور مقبولیت حاصل کرنا ہے، کسی کے لیے عالیشان عمارت بنانا کامیابی ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، لیکن اے خالق کے کلام، اے اللہ کے کلام تو ہی بتلا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ تو اللہ کا کلام قرآن ہمیں جواب دیتے ہوئے فرما رہا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ بندو آؤ، کامیابی کی تمنا رکھنے والوں، دنیا میں سکسیس فل انسان بننے کی تمنا رکھنے والوں، آؤ اللہ کے کلام کی طرف۔ خالق کا کلام کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اسی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس کی زندگی رب کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، ان کے طریقے پر جو زندگی گزارا ہے وہ صرف کامیاب نہیں ہوا بلکہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو قرآن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو صرف کامیابی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ بڑی کامیابی کہہ رہا ہے، اور بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدا کے بندو، کامیابی اسی میں ہے تمہاری، کہیں اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی نہ مال و دولت میں ہے، نہ عزت و شہرت میں ہے، نہ اقتدار و حکومت میں ہے، تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہاری زندگی رب کی بندگی میں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں، حضور کی غلامی میں، سرکار کی سنتوں پر جس کی زندگی گزرے وہی شخص بہت بڑا کامیاب انسان ہے، اسی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے کلام سے ہم کو یہ جواب ملا، خدا کے کلام نے سارے انسانوں کو قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو کامیابی کا راستہ بتلا دیا کہ کامیابی اسی میں ہے کہ ایک بندہ رب کی اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے۔ اور جب بات اللہ کے حکم کی آئی، اطاعت و فرمانبرداری کی آئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی تو ضرور ہے، تو کیا بندہ مال حاصل نہ کرے؟ کیا بندہ دنیا میں آ کر شہرت اور عزت حاصل نہ کرے؟ کیا بندہ دنیا میں آ کر اپنی روٹی روزی نہ کمائے؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق مال کماؤ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی صبح اپنی شام، زندگی کے سارے اعمال، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جو جو کام اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تمہاری کامیابی
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے۔ تو بہرحال جب بات کامیابی کی آئی، رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، انکار کرنے والا کون ہے جو جنت کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، جو جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا؟ آقا انکار کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، میرے حکم پر چلتا رہا، میری سنتوں کو اپناتا رہا، وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہے، اس نے گویا کہ میرا انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ اس نے میرا انکار کیا ہے۔ جو میرے حکم کے خلاف زندگی گزارے، میں نے جو طریقہ بتلایا ہے، میری جو سنتیں ہیں، میرا جو راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، میری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ حقیقت میں میرا انکار کرنے والا ہے۔ فرمایا جو انکار کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تو خوش نصیب ہے، انہیں جنت کی نعمت مل رہی ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی ہمیں پیغام دے رہی ہے یہ حدیث پاک کہ رسول پاک کی نافرمانی کرنے والے، آج نافرمانی کا معاملہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا مسلم معاشرہ اور سماج حضور کی سنتوں سے، میرے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آج مسلم قوم کو دیکھ لے، ان کے لباس میں، ان کے وضع خطا میں، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے۔ چہرے کو دیکھ کر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ اسے سلام کیا جائے یا کیا کیا جائے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ، شومِ قسمت، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، ہمارے وضع خطا کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، جو رسول پاک کا دیا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے میں اپنے لیے کامیابی سمجھ رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، سرکار کی سنتوں میں ڈھل جانے کی ضرورت ہے، اور حضور کی سنت پر عمل کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہم اس ہستی کی سنت کو اپنا رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں، یہ شجر، یہ حجر، یہ بر و بحر، یہ ساری کائنات جس ذات کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانے میں آج ہمارا نوجوان، ہمارا مسلم معاشرہ اپنے لیے شرم اور جھجک محسوس کر رہا ہے، تو یہ کتنے افسوس کی بات نظر آیا کرتی ہے۔ آج ایسے بہت سے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں
جو رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں اپنے لیے شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ بھائی تم چہرے پر داڑھی شریف کیوں نہیں سجاتے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب کو جانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کالج کو جانا رہتا ہے، اسی لیے نہیں جاتے تاکہ وہاں کے لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائے، وہاں کے لوگ ہمیں الگ نظر سے نہ دیکھ پائے، اسی لیے ہم سرکار کی سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ بات بتلاؤں کہ رسول پاک علیہ السلام کی داڑھی کی یہ عظیم سنت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں بلکہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر ایک نبی کے چہرے پر داڑھی مبارک سجی ہوئی تھی۔ ایسی عظیم ایسی پیاری سنت کو اپنانے میں آج اپنے لیے شرم اور جھجک محسوس کرنا، یہ کتنی شرم اور حیا کی بات ہے۔ اور ہمارے علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں میں فقہ میں بیان کر دیا کہ داڑھی کا موڑھانا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جو بندہ داڑھی مڑھاتا ہے وہ حرام کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بات حرام کی آئی، حرام کام میں مبتلا ہونا یہ صغیرہ گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہوا کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شریک ہے، اور جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے پاس اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ داڑھی کے مڑھانے کو آج افسوس کے ساتھ کوئی گناہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہاتھ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹنا ایک فطرت، ایک عادت بن چکی ہے، کوئی اس کو اپنے لیے غلط بات نہیں سمجھتا، اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی کو بھی ایسا ہی تصور کرتے ہیں کہ داڑھی مڑھانا ہے، نہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ رسول پاک کی پیاری سنت ہے، حضور کی مبارک سنت ہے، میں اس مبارک سنت کو منڈا رہا ہوں، میں گناہ میں مبتلا ہوں، اس گناہ کا احساس بھی ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی تباہی کی بات ہے۔ ایک ہے انسان کا گناہ کرنا، اور گناہ کرتے وقت انسان کو ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، مثلا کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ کوئی نماز قضا پڑھ رہا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ مجھے نماز ادا پڑھنی چاہیے تھی، لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں تاخیر سے قضا پڑھ رہا ہوں، یہ ایک احساس انسان کے دل میں ہوتا۔ تو گناہ کا احساس انسان کے دل میں، مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا احساس بھی مر جائے، شرمندگی بھی مر جائے، تو پھر انسان کی تباہی اور بربادی اس سے بڑھ کر اور کیا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزارنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ نہ صرف ہم بلکہ ہماری اولاد، ہمارے گھر کے رہنے والے سارے افراد، ان سب کو حضور کی سنتوں پر چلنے کا ہمیں حکم دینا چاہیے، احکامات دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا، ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے ان کے چہرے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اے ثوبان کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، تم پریشان نظر آ رہے ہو، تمہاری پریشانی، تمہاری تکلیف تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے، اے ثوبان بتلاؤ تو صحیح کیا ہو چکا ہے۔ قربان جائے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی فکر آتی ہے، پریشانی آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فکر آئی تھی اس فکر پر قربان ہو جائے، ان کو جو پریشانی آئی تھی اس پریشانی پر قربان ہو جائے۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسی لیے آج فکر میں مبتلا ہوں، میرے چہرے پر جو درد اور تکلیف کے جو آثار آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں آقا، بات یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم جب تک آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے چہرے مبارکہ کا دیدار کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو ہمیں آپ کے چہرے مبارک، آپ کی صحبت ہم کو بے چین کرتی ہے، ہم فوراً آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی صحبت سے ہم مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں کچھ دیر کی جدائی ہم کو گوارا نہیں ہے، ہم کو برداشت نہیں ہے آقا۔ جب ہم مر جائیں گے اور آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ آقا بات یہ ہے، جنت میں آپ کا درجہ، چونکہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے آقا۔ ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، جنت میں آپ بہت اونچے درجے پر رہیں گے اور ہم ایک نچلے درجے میں رہیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد بھی ہم کو آپ کی سنگت نہیں ملے گی، آپ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ بس یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے آقا، یہی فکر مجھے بے چین و بے قرار کر رہی ہے آقا، یہی غم میرے دل کو بے چین کر چکا ہے کہ آپ کی جدائی ہم جنت میں کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، عشق رسول کا کیا عالم ہے، محبت رسول کا کیا عالم ہے۔ جنت تو ملے گی آپ کے صدقے میں، لیکن جنت میں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ وہاں پر ساری نعمتیں ملے گی، جنت میں محلات ملیں گے، جنت کے پھل ملیں گے، میوے ملیں گے، حوریں ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن آقا آپ کا درجہ چونکہ بہت بلند و بالا ہے اور ہم امتی ہونے کے ناطے ہمیں آپ کی صحبت نہیں ملے گی، یہی فکر ہمیں کھائی جا رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کی سرزمین ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عاشق مصطفیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بات مدینے کی سرزمین پر ہو رہی ہے، لیکن اس کی دھوم عرش کی بلندیوں پر مچی ہوئی ہے۔ خالق کائنات اسی وقت، جس وقت ایک عاشق صادق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، خالق کائنات طائر سدرہ، سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل ابھی میری اس آیت کو لے جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں سنا دو، تاکہ میرے محبوب کے جتنے عاشق، جتنے غلام، جتنے سچے وفادار رہیں گے، قیامت تک آنے والوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیت مبارکہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے ایمان والوں سے فرماتا ہے، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ پیارے محبوب، جو آپ کا امتی، جو آپ کا چاہنے والا، جو آپ پر سچے دل سے محبت کرنے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، ان کے احکام پر چلتا ہے، ان کی سنتوں پر چلتا ہے، فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ جو خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کو رکھے گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔
فرمایا جو رسول پاک کی اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلے گا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا رسول پاک کی اطاعت، حضور کی غلامی، مدینے والے آقا کی وفاداری، حضور کی فرمانبرداری، سرکار کی سنتوں پر عمل آوری، یہ وہ نعمت ہے کہ بندہ اسی نعمت کی برکت سے قیامت کے دن رسول پاک علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ معیت عطا فرمائے گا، سنگت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو حضور کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ میں نے تو بات صرف داڑھی کی ہے، حضور کی سنت بے شمار سنتیں ہیں۔ داڑھی کی بات ہو، لباس کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، اپنی زندگی گزارنے کی بات ہو، نکاح کی بات ہو، معاشرتی زندگی کی بات ہو، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی میرے آقا کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں ہمارے لیے روشن ستاروں کی طرح ہے، جو ہمارے لیے رہبری کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ہماری اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا تن من دھن سب کچھ مدینے والے آقا کی چوکھٹ پر قربان کر دیں۔ اپنے دل میں اپنے نفس، اپنی خواہشیں، دنیا کی رغبتیں، دنیا کی رکاوٹیں، دنیا کی شرم، یہ جھجک، یہ ساری چیزوں کو نکال پھینکے اپنے آپ کو سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ سرکار کی اطاعت کریں گے تو صرف آخرت کی کامیابی ملے گی، دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ حضور کی اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ نے مکمل بڑی کامیابی فرمایا ہے۔ دنیا کی بھی بڑی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی بڑی کامیابی ملے گی۔ کامیابیاں انسانوں کے قدموں کو چومتی ہے جس کا رشتہ بارگاہ مصطفیٰ سے مضبوط ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے گھروں کی اولاد کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر، ہمارے سارے معاشرے میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، حضور کے احکامات پر عمل آوری کا جذبہ سینوں میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ کون سی ہماری سنت چھوٹ رہی ہے، حضور کا کون سا راستہ ہم چھوڑ لگے ہیں، کس ضمن میں ہم رسول پاک کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کو اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کرو، تم خود اپنے آپ کے نامہ اعمال کو تم خود وزن کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن میزان پر عمل وزن کیا جائے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مدینے والے آقا کے راستے کو اپنائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔